ہم لوگ ڈائگنوز ہی نہیں کر پائے کہ ہمارا اصل مرض کیا ہے. یہ سارے مسائل ہیں، لیکن ہمارا اصل مرض یہ ہے کہ ہم سارے مسائل کو، پوری عمارت کو ایک ہی لمحے میں کھڑی کر دینا چاہتے ہیں. پیشنٹ کو ایک ہی آپریشن میں سارے علاج کر دینا چاہتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں یہ جتنے اخلاقی مسائل میں نے آپ کے سامنے گنائے، کل بھی جامعہ نظامیہ کے مولوی جناب ضیاء الدین صاحب نے ایک بہت 1.5 گھنٹے میں انتہائی اہم اور مفصل آئلی زندگی کے معاملات پر تفصیل سے روشنی ڈالی، اور جو مسائل پیش کیے اس وقت قوم کے، آپ یقین مانیے کہ ہمارے پاس قرآن ہوتے ہوئے، ہمارے پاس سیرت ہوتے ہوئے، اخلاقی طور پر ہم تو غیر مسلم سے بھی زیادہ برہنہ ہیں، جبکہ ساری تعلیمات ہمارے پاس ہیں. تو خیر، یہ جتنے مسائل ہیں، اگر میں آپ تمام خواتین و حضرات سے یہ درخواست کروں کہ ہمارے مسائل لکھیے تو کم سے کم 1000 تو اب مسائل آ جائیں گے. میں علماء کرام کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، ان تمام مسائل کا، ان تمام سوشل ایونٹس کا، ان تمام اخلاقی برائیوں کی جڑ میں جو چیز ہے وہ ہے جہیز. یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے. آج عورتوں کی بے روی، آج طلاقوں کا اضافہ، آج اسٹرین ریلیشنز، آج طلاقوں کے نتیجے میں بے گھر ہونے والے بچے ہیں، آج بڑھتی ہوئی پروسٹیٹیوشن، یہ جتنے مسائل ہیں ان تمام کی جڑ میں جہیز ہے. جب تک لوگ اس بات کو نہیں سمجھیں گے کہ جہیز ایک سماجی برائی کا مسئلہ نہیں ہے، سوشل ایول نہیں ہے، لوگ بڑے دھڑلے سے کہتے ہیں کہ یہ کلچرل پرابلم ہے. یہ کلچرل پرابلم نہیں ہے زن محترم. علماء کرام ابھی کچھ دیر میں تصدیق فرمائیں گے، یہ حلال و حرام کا مسئلہ ہے. چھوٹی چھوٹی بات پہ تو علماء کرام کے پاس چلے جاتے ہیں، حلال ہے یا حرام ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے. لیکن اتنا بڑا مسئلہ، اکثر بات چیت ہوتی ہے، بزرگ حضرات، متشرع حضرات گفتگو کے لیے بیٹھتے ہیں، جس کو بات چیت کا نام دیا جاتا ہے. سانچک کہتے ہیں سانچک حرام ہے، جی معافی چاہتے ہیں، سانچک جائز نہیں ہے. منجے جائز نہیں، معافی چاہتے ہیں. ویڈیو تو حرام ہے، معافی چاہتے ہیں، جائز نہیں. اتنا اسٹرکٹلی نافذ کرتے ہیں. جب بات آتی ہے جہیز کی، لین دین کی، 1 لاکھ 2 لاکھ کی رقم کی، تو اس وقت بھیگی بلی کی طرح کہتے ہیں یہ معاملہ خواتین کا ہے، جو آپس میں جو ہمیں تو کچھ نہیں چاہیے، اللہ کے فضل سے سب کچھ ہے. اپنی بیٹی کو، اپنی بیٹی کی خوشیوں کی دعائی دے کر یہ بھیک مانگنے والے مہذب بھکاری، کلچرڈ بیگنگ کے سسٹم بائی ڈیفالٹ، ساری برائیوں کی جڑ میں یہ جہیز. اب اس کا حل عزیزان محترم، جہاں تک جہیز حرام ہے یا نہیں، جائز ہے یا نہیں، اس کا فیصلہ علماء کرام کریں گے. عوام کیا کرنا ہے، عوام کو کیا کرنا ہے، اس کا ایک حل، کیونکہ آج تک سنتے آئے ہیں کہ حرام ہے، آج تک سنتے آئے ہیں ناجائز ہے، آج تک سنتے آئے ہیں اسراف کی پارٹیاں ناجائز ہیں، سب سنتے آئے ہیں. حل کی طرف کسی نے پیش قدمی نہیں کی. اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہم لوگوں کا حال تو سورہ رعد میں جو مچھلی کا واقعہ، مچھلی والوں کا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ مچھلی، ہفتے کے دن مچھلی پکڑنے سے جب ان کو منع کیا گیا، رکنے والے چند تھے، ان کو سمجھانے والے چند تھے. میجورٹی جو 90% تھی وہ نہ ادھر تھی نہ ادھر تھی، وہ صرف جلسے سنتی تھی. وہ جو فریق بھاری پڑے گا وہ اس کی طرف، یہ تھی منافقت. جہیز کے ناجائز ہونے کے بارے میں کسی کے پاس کوئی شک نہیں ہے، جانتے ہیں. مولانا مجاہد الاسلام خاصوی صاحب کے الفاظ مجھے یاد آ رہے ہیں کہ لوگوں تمہیں سب کچھ پتہ ہے، تم خامخواہ ہمارا گلا دکھاتے ہو. سب کو پتہ ہے، لیکن بات لائن آف ایکشن، منصوبہ ایکشن کیا ہے، اس کا ایک، جیسا میں نے عرض کیا کہ جہیز یا وداعی کے دن کا کھانے کا جائز ہونا یا ناجائز ہونا، یہ علماء کرام کی رائے آپ سنیں گے. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ لیٹ اس اسٹارٹ وتھ بائیکاٹ سچ میرجز. صرف ایسی شادیوں میں نہیں جانا حل نہیں ہے، بلکہ جب آپ کے پاس رقہ آئے، وہ رقہ نکالیے رقہ دینے والے کے سامنے اور پوچھئے
کہ یہ کھانا کس کی طرف سے دیا جا رہا ہے. اگر لڑکی والوں کی طرف سے ہے، لوگ معمولی فاتحہ کے مسئلے پر مسجدیں الگ کر لیتے ہیں، 8 رکعت اور 20 رکعت کے مسئلے پر مسجدیں الگ کر لیتے ہیں. اور ایسے کئی مسائل ہیں جہاں پر صرف مسجدیں الگ نہیں کرتے بلکہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بھی ہو جاتے ہیں. تو جب دین کا اتنا بڑا شرعی مسئلہ آپ کے سامنے ہے تو کیوں تعلقات نہیں توڑ سکتے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں بیٹیوں کی طلاق منظور کر لی ابو لہب کے بیٹوں سے، لیکن اسلام پہ کمپرومائز نہیں کیا. ہمارے بزرگ آج بڑے دریا دلی کے ساتھ یہ مشورہ دیتے ہیں کہ سادگی اختیار کرنی چاہیے، کچھ سماج کے کچھ رسم و رواج کا بھی پاس و لحاظ کرتے ہوئے تھوڑا سا کمپرومائز اسلام میں خلیہ ایھا الکافرون والا صورت آپ کو معلوم ہے. یہ کمپرومائز یا یہ سادگی یا کچھ کمپرومائز کی جو باتیں ہوتی ہیں، یہاں پر صاف فرما دیا ہے کہ لکم دینکم ولی دین، یہ معاملہ ہے. تو میں عرض کر رہا ہوں لائن آف ایکشن سوائے بائیکاٹ کے کچھ نہیں ہے، لیکن جائز ہے یا ناجائز ہے یہ علماء فرمائیں گے. وداعی کے دن کے کھانے کے جو نقصانات ہیں بھی میں نے بتائے نہیں آپ کو، یہ علماء فرمائیں گے. لیکن کہ جائز ہے یا نہیں جائز ہے، لیکن بائیکاٹ کرنا جائز ہے یا نہیں جائز ہے، یہ جائز ناجائز کا مسئلہ ہی نہیں ہے. کیونکہ بعض لوگ غلط کوٹ کر رہے ہیں جا کے آگے کہ شادی کے دن کے کھانے کو ناجائز کہہ رہے ہیں. عزیزان محترم، نہ جائز کہہ رہے ہیں نہ ناجائز کہہ رہے ہیں. یہ معاملہ آپ کی خودداری کا ہے، یہ معاملہ آپ کی حمیت کا ہے، یہ معاملہ آپ کی ہمت کا ہے، یہ معاملہ آپ کی عزیمت کا ہے. کب تک رخصتیں ڈھونڈیں گے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں بیٹی کے اس میں کھانا کھلایا تھا؟ آپ کو پتہ ہے کہ ایک شادی کے کھانے پر کراچی میں کم سے کم 10 لاکھ روپے خرچہ ہوتا ہے، حیدرآباد میں کم سے کم 5 لاکھ روپے خرچہ ہوتا ہے، اور ایسے ہی سارے شہروں میں. گاؤں میں بھی جائیں گے تو اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ لڑکی کے باپ کو اس کی استطاعت سے کئی گنا زیادہ خرچ کرنا پڑتا ہے، چاہے وہ کوئی گاؤں ہو چاہے شہر ہو. اس کے جو نقصان ہو رہے ہیں جان محترم، بہت سارے نقصانات ہیں. امام ابو حنیفہ کے بارے میں ہم نے یہ سنا تھا کہ فقہ کی جو تدوین ہوئی، امام ابو حنیفہ اپنے شاگردوں کو بازار بھیجتے، مدرسے بھیجتے، حکیموں کے پاس بھیجتے، مختلف جگہوں پر بھیج کر مسائل معلوم کرتے اور اس کے اوپر فقہ مرتبی ہوئی. آج کا مسئلہ یہ ہے جان محترم کہ وہ کون بنے گا کروڑ پتی، آپ نے دیکھا ہوگا پروگرام، اس میں جب آپ جواب دے دیتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ جواب فائنل ہے، کہاں ہے تو کہے کمپیوٹر بند کر دیں، کہاں بند کر دیں. امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے زمانے میں جتنے مسائل لکھے گئے ہم نے فقہ کو وہاں پر بند کر دیا ہے. اس زمانے کی جائز ناجائز کی چیزوں کو لا کے آج بھی اپلائی کر رہے ہیں. آج ہماری خوش قسمتی سے وہ علماء ہمارے درمیان موجود ہیں جو قرآن اور حدیث کو اپلائی کرتے ہیں. اپلائیڈ فزکس، اپلائیڈ کیمسٹری آپ نے پڑھی ہوگی. فقہ ایکچولی قرآن اور حدیث کی اپلیکیشن کا نام ہے. اور ایک وقت آتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بلکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی مثال، پوری قرآن میں زکوٰۃ نہیں دینے والے کے تعلق سے کوئی سزا کا حکم نہیں ہے. اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو یہاں علماء بیٹھے ہیں تصحیح فرمائیں گے. لیکن جب وقت آیا کسی نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس قوم کے خلاف تلوار اٹھانے کا حکم دیا. یہ ہے علماء کی طاقت. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قحط کے زمانے میں اگرچہ کہ قرآن اور حدیث سے چور کے ہاتھ کاٹنے کی سزا مستند ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چور کے ہاتھ کاٹنے کی سزا کو منسوخ کروا دی. اپنی محنت سے جتنا کمائی کر رہے ہیں، 2 بیٹی 3 بیٹیوں کی شادی میں یہ پوری کی پوری آمدنی ختم ہو جاتی ہے، اور جانے کے بعد دل کے پرابلم، کڈنی کے پرابلم وغیرہ وغیرہ میں ان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے. لیکن وہاں کے رہنے والوں پر جو بار پڑ رہا ہے، مجھے ایک بات کو ریپیٹ کرنے کے لیے کہا گیا ہے. میں یہی بات عرض کر رہا تھا آپ حضرات کے سامنے کہ ہم برسا برس سے علماء کو سنتے آ رہے ہیں اور سن کے سنی ہوتے جا رہے ہیں. ہم چاہتے کیا ہیں یہ واضح نہیں ہوتا. ہم صرف جہیز اور وداعی کے دن کے کھانے کے خلاف کوئی مہم پیدا کر کے لوگوں میں خواہ مخواہ کا ہیجان پیدا کرنا نہیں چاہتے.
ہم ایک چیز پہ کانسنٹریٹ کرنا چاہتے ہیں. اگر اس ایک مرحلے پر آپ میں سے جو کارکنان ہم کو قدم قدم پہ ساتھ دینے والے ملیں، ان کی مدد سے پھر طلاقوں کے مسئلے، پھر مسلم پرسنل لا بورڈ کے مسئلے، پھر عدالتوں کے مسئلے، یہ تمام مسئلوں کی طرف ہم پیش قدمی کریں گے. آج میں خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کی توجہ معاشی نقطہ نظر پر کر رہا تھا جہیز کی. پوری قوم پہ نظر ڈالیے. مجموعی طور پر سعودی عرب میں اگر آپ دیکھیں گے 90% کلرک، اسٹور کیپر، سیکرٹری، لیبر، سپروائزر. کسی بڑی کمپنی میں جائیے، فائنانس مینیجر، اکاؤنٹس مینیجر، ڈائریکٹر وغیرہ کے نام تو سارے غیر مسلمین کے ملیں گے آپ کو. ہم میں سے جتنے ہیں 90% سارے کے سارے یہی ہیں. آپ ہندوستان جائیے یا پاکستان جائیے، لو پیشہ لوگ، ڈرائیور، آٹو ڈرائیور، دکانوں والے، چھوٹی چھوٹی دکانوں والے، سیلس مین، حمال، ترکاری بیچنے والے، میجورٹی پوری یہی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر آج امام ابو حنیفہ زندہ ہوتے تو اپنے شاگردوں کو بھیجتے کہ پتہ کرو یہ پروسٹیٹیوشن کیوں بڑھ رہا ہے، پتہ کر کے آؤ کہ یہ بے روزگاری کیوں بڑھ رہی ہے، پتہ کرو کہ مسلمان مالی طور پر، معاشی طور پر ترقی کیوں نہیں کرتا. یہ جہیز، اور اس جہیز کو بڑھاوا دینے میں عورتیں سب سے زیادہ رول ادا کر رہی ہیں. اگر کسی شخص کے 2 بیٹے 2 بیٹیاں ہیں، مائیں شوہر کی اور بیٹوں کی پوری آمدنی بیٹی کے جہیز کے لیے، بیٹی کے وداعی کے دن کے کھانے کے لیے پورا کا پورا پیسہ ادھر لگاتی ہیں. بیٹے کے لیے کیا بچتا ہے؟ کرانے کی دکان، آٹو چلائے، رکشہ چلائے. اس لیے پوری قوم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف فرمایا کہ اللہ نے رزق کے 10 دروازے رکھے ہیں، جس میں سے 9 دروازے تجارت کرنے والے کے لیے ہیں. اور یہ قوم میں تجارت کرنے کے لیے پیسہ چاہیے. پیسہ بیٹی کے جہیز میں جا رہا ہے. بیٹے کے لیے کیا بچا ہے؟ یا تو دبئی سعودی عرب جائے اور لیبر کا کام کرے، سیکرٹری کا کام کرے، کلرک، ساری زندگی کلرکوں کی میجورٹی پوری قوم کے اندر، لیبروں کی میجورٹی پوری. اس ایک نقطہ نظر سے، معاشی نقطہ نظر سے میں توجہ دلاتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. عزیزان محترم، آج کا جو موضوع ہے میں واضح کر دوں. جہیز ناجائز ہے، یہ جانتے ہیں آپ. وداعی کے دن کا کھانا شرعاً کیوں ناجائز ہے، یہ بھی آپ جانتے ہیں. حل یہ ہے ایسی شادیوں کے بائیکاٹ بزور کیا جائے، علل اعلان کیا جائے. اور ہم نے اس سے پہلے بھی عہد لیا تھا، ہم آج بھی آپ حضرات سے درخواست کریں گے. یہ فارم آپ تک پہنچیں گے. مجھے پتہ ہے کہ جتنے لوگوں نے سائن کیا یا ہاتھ اٹھایا 50% تو وہ لوگ ہوں گے جو اس عہد کی پابندی نہیں کر سکیں گے. اگر یہ کرنا بھی چاہیں تو ان کی خواتین ان کے آڑے آ جائے گی. لیکن ضمیر پہ کانٹا تو چبھے گا. ان پر جب خود گزرے گی تب ان کو احساس تو ہوگا. یہ مہم ضمیروں پہ کانٹا چبھانے والی مہم ہے. آج کے اس دور کا سب سے بڑا فتنہ ہے جہیز. آج کے زمانے میں نکاح کو اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ غریب گھرانوں میں جو لڑکیاں بیٹھی ہیں ان کا اٹھنا مشکل ہے. اس میں یہی بات تھی کہ فظفر بذات الدین، کہ آپ کوئی بھی ہو، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، دین والا جو ہے وہ اسی کو آپ قبول کیجئے، باقی سب کو چھوڑ دیجئے. پھر یہ جہیز، یہ جوڑا، یہ کفو کے احکامات کے خلاف ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح کو اتنا آسان کرو کہ زنا مشکل ہو جائے. آج ہم نے زنا کو آسان بنا دیا اور نکاح کو پے در پے مشکلوں میں ڈال دیا. بدائی کا کھانا سوچیں، جہیز سوچیں کہ اسلام میں کہاں سے شروع ہوا اور آج کا اسلام کہاں تک آیا ہے. جب تمہارے پاس کوئی ایسا رشتہ آ جائے جو اخلاقی اور دینی لحاظ سے تمہیں پسند آ جائے تو تم شادی کر دو. اور جو شخص لوگوں سے مال میں اضافے کے لیے سوال کرتا ہے تو اس کا یہ سوال کرنا بروز قیامت اس کے چہرے پر کھروچے اور خراش کی صورت میں ہوگا. یہاں پر مرد اپنے ہی ہاتھوں سے بھیک مانگ کر عورتوں کے زندگی اور عورتوں کے فیملی کا خون پی جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے پیسے سے جہیز منگوایا. اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں ایک سسٹم بنا لیتے ہیں، اولئک فی الاذلین، اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل کر کے رکھ دیں. سیریس طریقے سے غور کریں، یہ بہت بڑا گمبھیر مسئلہ ہے مسلمانوں کے لیے.